اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے آپ کچرے میں پڑے ہوئے نہیں. ہر آدمی اس حدیث کو سنے اور آپ اپنے دل میں سوچیں کہ ہم نے کبھی کیا ہے ایسا کوئی ظلم. اگر کیا ہے تو اپنے بھائیوں سے جا کر کے معافی طلبی کریں, اور نہیں کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا آج تک میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسی کوئی ظلم نہیں کی ہے. اللہ تو آگے بھی اس کی توفیق مجھے نہ دینا, آگے بھی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا کوئی برا سلوک نہ کر جاؤں جس کی وجہ سے میری گرفت ہو جائے. کہا کہ جس کے ذمے اس کے بھائی کا کوئی حق ہو وہ آج اس سے معاف کرا لے, اس سے پہلے کہ نہ اس کے پاس اشرفی ہوگی نہ روپیہ, بلکہ اس کے عمل صالح کو بقدر حق لے کر دوسرے کو دے دیا جائے گا. اگر کسی نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس جگہ جہاں پہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, اشرفیاں نہیں ہوں گی, کوئی دولت نہیں ہوگا, اس کے پاس صرف دولت میں کیا ہوگا, اس کی نیکیاں ہوں گی, اس کے اعمال ہوں گے, اس نے جو اچھے کام کیے ہیں وہ اس کے پاس ہوں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لے گا اور جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے اس کو دے دے گا. اگر نیکیوں سے بھرپائی نہیں کر پا رہا ہے, اللہ کیا کرے گا, جس کی نیکی جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے اس کے گناہوں کو لے گا, اس کے سر ڈال دے گا, اس کے بوجھ کو کم کر دے گا, آپ کے بوجھ کو زیادہ کر دے گا. تو یہ دن ہمیں اور آپ کو دیکھنے سے پہلے ایک دوسرے سے معافی طلبی کر لینی چاہیے. اور اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسرے کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. آپ ذرا سوچئے کہ ہمیں وہاں کون بچانے آئے گا. دنیا میں ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو یقین جانیے یہ تھوڑی سی ذلت اس بڑی ذلت سے بہت مختصر ہے, بہت مختصر ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے, یعنی غریب کون ہے, کمزور کون ہے. لوگوں نے عرض کی کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ سامان. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز, روزہ اور زکوٰۃ لے کر کے آئے گا, اور اس طرح آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہے, کسی پر تہمت لگائی ہے, کسی کا مال کھا لیا ہے, کسی کا خون بہایا ہے, کسی کو مارا ہے, لہذا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اور اگر لوگوں کے حقوق پورے ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کی خطائیں اس پر ڈال دی جائیں گی, پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب اس میں بھی کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو ہمیں نہ سمجھ میں آئے, کوئی ایسی بات ہے جس کو اب سمجھانے کی ضرورت ہے؟ بالکل کلم کلا بات اللہ کے نبی نے بتا دی, پوری ان کی جو آپ نے جو فرمایا بالکل صاف صاف فرما دیا. تم ایسا کر کے آؤ گے تو تمہارے گناہ ہیں اس کو دے دی جائیں گے, تمہاری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گے, اس کے گناہ تمہیں دے دی جائیں گے اور تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے, سب سے برا قیامت کے دن وہ بندہ ہے جس نے دوسرے کی نیکیوں کے بدلے میں اپنی آخرت برباد کر دے گا. ہے نا, اپنی آخرت برباد کر رہا ہے نا, دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, اپنی نیکی کمائی ہوئی اپنے مال کو لے جا کر کے دوسروں پہ لٹا رہا ہے, تو وہ آدمی صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. بہقی کی روایت میں ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگے گا, اور کسی حق والے کے حق سے اللہ منع نہیں فرمائے گا. اس سے وہ اپنا حق مانگے گا, آپ سے نہیں مانگے گا, ہم سے نہیں مانگے گا, وہ ڈائریکٹ رب سے طلب کرے گا, مولا اس نے میرے حق کو کھایا ہے, میرا حق تو اس سے دلا یا اپنے پاس سے دے. تو اللہ ہمارا اور آپ کا
جب گرفت کرے گا تو کون ہے جو اس سے بچ جائے گا؟ ظالم کی عاقبت اس کے ظلم کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کی عاقبت نااندیشی کا اندازہ اس سے کیجئے کہ مظلوم کی دعا ہر صورت میں مقبول ہوتی ہے، چاہے وہ فاسق ہو یا فاجر ہو یا کافر ہو۔ کافر کے ساتھ بھی اگر ہم ظلم کریں گے تو وہ بھی رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے ہم سے مطالبہ کرے گا کہ مولا اس فلاں بندے نے تیرے مجھ پہ ظلم کیا ہے، میرا حق دلا دے، تو اللہ اس کا بھی حق اس کو دلوائے گا۔ امام طبرانی نے اپنی معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، چاہے دعا کرنے والا فاجر ہی ہو، اس کا فجور اس کے نفس کے ساتھ خاص ہے، یعنی جو فجور کر رہا ہے، برے اعمال کر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن جب اس کے اوپر ظلم ہوگا، مثال کے طور پہ کوئی آدمی جھوٹا ہے، کوئی آدمی بے نمازی ہے، کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، کوئی آدمی اللہ کو نہیں مانتا ہے، تو یہ عمل اس کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ رہے گا، اس عمل کی وجہ سے اس کی گرفت ہوگی کہ تم نے اس کام کو کیوں نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان یا کوئی غیر مسلم کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کا حساب اس سے لیا جائے گا اور وہ اللہ کے سامنے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور ایسے شخص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب الدعاء میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، بلا شبہ اللہ اور اس کے مابین کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ اور اس کافر بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، جب وہ دعا کرے گا تو مستجاب تک اس کی دعا پہنچتی ہے، اللہ کے دربار تک اس کی دعا پہنچتی ہے، اور وہ اجابت سے جب ٹکراتی ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ مذکورہ آیات کریمہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ہمارے لیے ظلم و ستم سے اجتناب ضروری ہے، تاکہ ہمارے اخلاق و کردار اچھے ہوں، نیز ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم اپنے معاشرے اور سماج کو خوشحال اور پرامن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ظلم و ستم کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے سے بچیں۔ آج کی تبلیغ کا یہی پیغام ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت خود پہ ظلم کرنے، کسی پر ظلم کرنے، اپنا پرایا کوئی بھی ہو ان پہ ظلم کرنے سے اللہ ہمیں اور آپ کو بچائے۔